Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran India signed development of Chabahar Port Agreement. आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। देखिए ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसके अलावा जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो जंगें चल रही हैं यूक्रेन से लेकर और रशिया तक, ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस हुए। मैं आपके सामने उनकी कुछ जो डिस्कशन है वो रखे देती हूँ ताकि हम ये अंदाजा कर सकें कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने
ایسے وقت میں ایران کا دورہ کیا کہ جس وقت ایران ہوتیز کی بیک پر ہے. Regional connectivity has been a critical pillar of India-Iran relations and was naturally prominent in the agenda of today's discussions. I reiterated India's interest in benefiting from Iran's unique geographical position to access markets in Central Asia, Afghanistan, and Eurasia. We discussed the prospects of energizing the international North-South transport corridor. In particular, we discussed India's involvement in the development and operation of the Chabahar port, a joint project with a joint vision of connectivity. I emphasized India's commitment to this project and discussed how we can establish a firm, sustainable, and long-term roadmap for India's continued involvement over the coming years. Given the importance of this project for both nations, I emphasized the need to monitor its progress under the direct supervision of the political leadership. We also exchanged perspectives and assessments on certain regional and global issues and developments. Both of us are concerned about recent events in West Asia, which some call Middle East, and we emphasized the importance of preventing further escalation of violence and hostilities. We will be continuing further discussions over lunch. As you all know, India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. This remains so, very much so. At the same time, we strongly believe that it is imperative to avoid loss of civilian life in any conflict situation. The deeply concerning situation in Gaza was naturally a subject of our discussions. I stressed on the need for all parties to avoid provocative and escalatory actions and to facilitate movement towards dialogue and diplomacy. As you are all aware, there have also been recently a perceptible increase in threats to the safety of maritime commercial traffic in this important part of the Indian Ocean. The Minister also referred to it. We have even seen some attacks in the vicinity of India. This is a matter of grave concern to the international community. Obviously, it also has a direct bearing on India's energy and economic interests. This fraud situation is not to the benefit of any party, and this must be clearly recognized. Dr. Abdullahian and I will be reviewing developments in Afghanistan, we spoke about it briefly, and continue our long-standing dialogue about its stability and security. اس میں ایرانی مہرزاد بزرپش proposed to set up a joint transportation committee to strengthen bilateral cooperation, stressing that the committee's establishment would help active the two countries, India and Iran, transit capacities and contribute to their use of their international north-south transport corridor which connects South Asia and Northern Europe. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کتنا ایک انلمیٹڈ کوریڈور جو ہے یہ بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب اس پہ بات کی لیتے ہیں کہ یہ جو ماسٹر سٹروک ڈپلومیسی انڈیا کی نظر آ رہی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کنٹری دنیا میں ایک ایسے وقت میں آگے بڑھے گا کہ جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بیکڈ ہوتیز، وہ ہوتیز کے جس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، وہ حملے کر رہے ہیں، اور جو امریکہ اور یو کے ہے انہوں نے جوائنٹ سٹرائکس کی ہیں ان کے اوپر. ایک ایسی گھمبیر صورتحال میں ایک ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے اس سچویشن میں اور جا کر ایران کا وزٹ کر سکتا ہے، اور وہ ہے انڈیا، اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. اس کے بیک ڈراپ میں ڈاکٹر جے شنکر کی کنورسیشن ہوتی ہے سیکٹری بلنکن سے. سیکٹری بلنکن نے کچھ دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر کو کال کیا اور اس میں بھی جو ڈسکشن ہوئی وہ ان تمام حالات پر تھی. تو اگر آپ اس کو ایسے لیں کہ یہ امریکہ کا جو ایک اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایران تک پہنچانے کے لیے جو ہے
یہ کیا گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی لمیٹڈ سوچ اس لیے ہے کہ اس میں انڈیا کا اپنا بھی ایک پرسپیکٹو ہے، اور وہ پرسپیکٹو وہ بار بار اس کو بیان کریں. وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے انڈیا نے 10 وار شپس ریڈ سی میں، عربین سی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر وہ بھیج چکے ہیں. وہ ان کا جو سٹینس ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر چکے ہیں. اور اس میں بھی جب ڈاکٹر جے شنکر نے گفتگو کی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اور ایران کے بیچ جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ صرف چابہار پورٹ پر نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتیز کے حملے ہو رہے ہیں، جو اس وقت یوکرین میں ہو رہا ہے، افغانستان تک ڈسکس ہوا ہے وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی جو اس وقت ایک ایسی گھمبیر صورتحال ہے اس سب کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے. اور یقینی طور پر یہ بات اپنی جگہ پر کہ جہاں ان کا اپنا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا سٹینس ہے، جیسے کہ انہوں نے پریکٹیکلی وہاں پر شپس بھیج چکے ہیں وہ، اور ان کے اوپر بھی جیسا انہوں نے کہا بھی کہ ان کے کنٹینرز پر بھی، ان کے شپس پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں. تو یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ امریکہ کا ایک سٹینس تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ہم بات ایران تک پہنچائیں، تو اس کے بیچ دنیا کی ایک بڑی ڈپلومیسی انڈیا کی طرف سے نظر آئی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پر یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ دنیا میں اگر بڑی جنگیں چل رہی ہیں تو جو کنٹریز ہیں، جو سپر پاورز ہیں اور جن کے بیچ یہ جنگیں ہو رہی ہیں، جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے حل کریں، تو ان کو ایک کنٹری جو کہ ایک بڑی طاقت بھی ہے، ایک بڑی اکانومی بھی ہے، اور جو ایک ایسا کنٹری ہے جس کے تمام فریقوں کے ساتھ، تمام کنٹریز کے ساتھ بہت ہی بہترین تعلقات ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر اپنی بات کر سکتے ہیں، تو پھر وہ انہی کا سہارا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ کہنا کہ دنیا میں جو بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ انڈیا سے پوچھے بغیر اب نہیں ہوتے، تو انڈیا کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اگر اس میں ایران کے اندر یہ اس وقت سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کا وہاں پر ڈیلیگیشن موجود ہے اور وہاں پر ان سے ان تمام ٹاپکس پر بات چیت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو امریکہ چاہتا ہے، جو یو کے کہہ رہا ہے اس کا سٹینس کیا ہے، جو ایران کا اپنا سٹینس ہے وہ کیا ہے، اور باقی جتنے کنٹریز ہیں ان سب کا وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. تو ایک ایسا ملک انڈیا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو دنیا کی ڈپلومیسی میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کر رہا ہے. تو اگر وہاں کا بھی کوئی میسج وہاں پر ڈسکس ہوا ہے تو پھر انڈیا ہی ہے، وہی کنٹری ہے کہ جو اس میسج کو بھی وہاں پر لے کر جا رہا ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ ماسٹر سٹروک ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ اپنی بات پہنچائی جائے ایران تک، بلکہ دنیا کی بات بھی وہاں تک پہنچائی جائے. جے شنکر نے یہ جو بات چیت وہاں پر کی ہے تو obviously انہوں نے یہ بات اس لیے تو وہاں پر نہیں گئے کہ جنگ کو بڑھایا جائے. جو مقصد ہے، جو آبجیکٹو ہے کسی کی بھی بات وہاں پر پہنچانے یا اپنا مقصد اور اپنا پیغام ان کو پہنچانے کے جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے. وہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو بڑھاوا دیں. ایسا میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کمال کی ڈپلومیسی ایک ہو رہی ہے اس وقت انڈیا اور ایران کے بیچ، اور اس میں صرف انڈیا اور ایران شامل نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے کنٹریز جو اس وقت اس سچویشن میں شامل ہیں، ان سب کی جو ہے وہاں پر پیغام یہ پہنچا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں، اور ایران کو ہوتیز کو بیک نہیں کرنا چاہیے. اور وہ چپ نہیں رہے اس کے اوپر، بلکہ اس میں انہوں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، ان کے منہ پر کہی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کون سا ایسا کنٹری ہے، کیا پاکستان ایسا کر سکتا ہے؟ جو مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے تو کیا کوئی مسلمان کنٹری اٹھ کے ایران کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ غلط ہے، کیونکہ اب تو یو کے نے بھی جوائنٹ سٹرائکس وہاں پہ کر ڈالی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے گی، پھیل رہی ہے، یہ تو بہت بات بڑھ جائے گی، آپ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو آپ خود اس کو بیک نہ کیجئے کیونکہ اس پہ ہمیں بھی کنسرنز ہیں، تو اس سے کیسے نکلا جائے. اور پھر غزہ کا معاملہ وہاں پر ڈسکس ہونا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کا حماس اور غزہ کے بیچ جو چل رہا ہے اس وقت، حماس اور اسرائیل کے بیچ جو لڑائی ہے، اس میں ایران کا اپنا سٹینس کیا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ہے، وہ حماس کے پیچھے اور حوتیز کے پیچھے کھڑا ہے. اس کے باوجود انڈیا کا وہاں پر جانا اور وہاں پر ان سے یہ کہنا کہ یہ دس از ناٹ رائٹ، اور اس میں پوری دنیا کے جتنے بھی فریق ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو یہ کنسرن ہے اور آپ کو اس پہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں مل کے یہ معاملہ حل کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ جنگ رکوانے میں اگر کوئی کنٹری اس وقت رول پلے کر رہا ہے تو وہ انڈیا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انڈیا صرف چابہار پورٹ کے لیے ہی وہاں پر ڈسکس نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کچھ اور جو بڑے مسائل ہیں
اس ایجنڈے پر وہاں پر بات ہوئی ہے اور وہ ایجنڈا لے کر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہاں پر پہنچے ہیں. تو بہرحال یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی مسلم کنٹری جو ہے جو رول پلے کر سکتا تھا وہ رول بھی اس وقت ہمیں انڈیا پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایران پہ اٹھ کے پاکستان نہیں پہنچا. پاکستان نے اسے نہیں کہا کہ بھائی نہ کریں ایسا, حالانکہ پاکستان نے بھی اپنے وارشپس وہاں پر بھیجے ہیں, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. لیکن ایران سے بات کرنے میں اگر امریکہ نے یا دنیا میں کوئی بھی کنٹری یہ سمجھتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کوئی تھرڈ کنٹری جو ہے دو فریقوں کے بیچ بات چیت کروا سکتا ہے, صلح کروا سکتا ہے یا جنگ بند کروا سکتا ہے, تو وہ انڈیا ہے. اور یہ بات صاف نظر آ رہی ہے. جناب ابھی تک اتنا ہی, اجازت دیجیے, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.